أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلوات محمد ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات برادران عزیز، اگر آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں گزشتہ شب جو کچھ گزارش کی گئی وہ محفوظ ہے، تو میں آج بغیر کسی مزید تمہید اور مقدمے کے یہ عرض کروں گا کہ قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ آل عمران کی اس آیت کی روشنی میں، یہ غالباً ایک 30ویں آیت ہے اور سورہ آل عمران تیسرا سورہ ہے موجودہ ترتیب کے اعتبار سے، اس آیہ کریمہ کی روشنی میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن اور اہل بیت محبت الہیہ کی عظیم ترین نشانیاں ہیں، محبت الہیہ کے عظیم ترین مظاہر ہیں۔ اس عنوان کے تحت ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد۔ حضرات اگر ذرا آگے بیٹھ جائیں تو بعد میں آنے والوں کو سہولت ہوگی کہ وہ پیچھے ہی تشریف فرما ہوں گے اور آگے ایک مرتبہ بلند تر صلوات پڑھیں۔ محبت الہیہ سے متعلق گفتگو کی ضرورت اس لیے ہے کہ ایک تو وہ سوال کے جو کل میں نے ذکر کیا، بہت سے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کے صفات میں غیظ و غضب کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے، یا ممبروں سے غیظ و غضب و عقاب و عذاب کی بات کیوں کہی جاتی ہے۔ میں نے گزارش کی کہ قرآن مجید از اول تا آخر سر بسر رحمت الہیہ کی تجلی ہے، یہ اس کا لطف سخن ہے۔ انسان جتنا فخر کرے کم ہے کہ اس نے انسان کو لائق گفتگو تو سمجھا۔ پہلا مرحلہ تو یہی ہے، مقام ناز ہے، مقام فخر ہے کہ اس نے ہمیں لائق گفتگو سمجھا۔ اور پھر دیکھیے بہت سی باتیں ہوتی ہیں عبارتوں میں
اور بہت سی باتیں ہوتی ہیں اشارتوں میں. عبارت کیا، اشارت کیا، ادا کیا، یہ یوں ہی نہیں کہا ہے شاعر نے. بہت سی باتیں عبارتوں میں یعنی الفاظ میں ہوتی ہیں، ٹیکسٹ میں پائی جاتی ہیں، اور بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو بین السطور ہوتی ہیں. کالی روشنائی سے لکھے ہوئے حروف کے درمیان جو سفیدی ہوتی ہے اس میں بہت کچھ ہوتا ہے، اس میں بہت کچھ ہوتا ہے. وہ آنکھیں جو صرف روشنائی کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں وہ بہت کم حاصل کر پاتی ہیں. جو سیاہی کے ساتھ سفیدی میں لکھی ہوئی باتوں کو پڑھ سکتی ہیں انہیں بہت کچھ مل جاتا ہے. اب آپ قرآن مجید کے الفاظ میں جو کچھ رحمت الہیہ کے مظاہر ہیں اس پر تو غور فرمائیں گے ہی. میں عرض کر رہا ہوں کہ کمال رحمت الہیہ یہ ہے کہ اس نے لائق خطاب سمجھا اور اس کے بعد جو قرآن مجید نازل فرمایا اس کو بھی اس انداز میں کہ ابتدا میں جو سورہ ہے سورہ مبارکہ حمد اسے بندے کی زبان میں ادا کیا گیا ہے. یعنی گویا بندہ، انسان، مخلوق، عبد گزارش کر رہا ہے اور اس کے بعد پورا قرآن بندے کی اس مختصر سی گزارش کے جواب میں اتارا گیا. ایک تو یہ مقام ہے غور طلب کہ اس نے لائق خطاب سمجھا. دوسرا لائق توجہ مقام یہ ہے کہ آپ کے مختصر سے سوال کے جواب میں اس نے اتنا طویل جواب دیا. کس قدر لطف سخن ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ جو حضرات اردو زبان و ادب اور اس کی نزاکتیں، اور میں کہنا چاہوں گا کہ اردو غزل کی زبان، اردو قصیدے کی زبان جو لوگ نہیں جانتے وہ لطف سخن کی ترکیب میں کیا کچھ ہے اسے بھی نہیں سمجھ پائیں گے. لیکن بہرحال یہ لطف سخن ہے کہ پروردگار عالم نے. اور اب ذرا موازنہ فرمائیے، ایک حکایت اس لطیف سے پہلو کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ میں عرض کروں. ایک عالم جلیل القدر نے خواب میں حضرت موسیٰ کو دیکھا. جناب موسیٰ نے ایک سوال کیا، انہوں نے اس کا جواب دیا اور جواب طولانی دیا. جناب موسیٰ نے کہا کہ میں نے چھوٹا سا سوال کیا تھا، اس کا چھوٹا سا جواب کافی تھا، اتنی دیر تک گفتگو کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ آپ پیغمبر خدا ہیں. آپ یہ سمجھیے کہ میں آپ کے جواب میں دست ادب جوڑ کے یہ گزارش کروں کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ یہی تو پوچھا تھا کہ موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کہہ دیتے کہ عصا ہے. کیا ہے کا جواب بس اتنا تھا کہ عصا ہے. آپ نے ایک فقرہ نہ کہہ کر 3 فقرہ کہا، 3 فقرے عرض کیے، زبان سے ادا کیے. کہا یہ عصا ہے، یہ میرا سہارا ہے، اس سے میں اپنی بھیڑوں کو چرانے میں مدد لیتا ہوں. کہا وہ کیا جذبہ تھا؟ کہا رب کریم سے گفتگو کی لذت حاصل ہو رہی ہے. مجھے یہ احساس تھا کہ اس جلیل القدر ہستی سے، اس عظیم ہستی سے میں مخاطب ہوں، وہ میری بات سن رہا ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ کہا کہ جو آپ کا جذبہ تھا خدا سے گفتگو کے وقت، وہی جذبہ میرا ہے کہ پیغمبر خدا سن رہا ہے اور میں گفتگو کر رہا ہوں. ان 2 واقعات کو نظر میں رکھ کر آپ سوچئے کہ یہ آپ کا کتنا بڑا شرف ہے کہ آپ نے ایک درخواست کی، اہدنا الصراط المستقیم، اور پروردگار اتنی طولانی گفتگو فرما رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. ناز کرو، فخر کرو. عزیزو، کیسا رحیم پروردگار ہے، کیسا شفیق رب ہے.
کیسا کریم خالق ہے. اور پھر اس سے ایک بات اور عرض کر دوں، میں پھر عرض کروں کہ دیکھیے روح مطلب پہ نظر رکھیے گا. یہ لذت تخاطب جو ہے، کسی معشوق سے گفتگو کی لذت، کسی چاہنے والے یا چہیتے سے گفتگو کا مزہ، اگر یہ ذوق پیدا ہو جائے، اگر یہ ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے تو قرآن مجید کی تلاوت میں اور ہی مزہ آئے گا، اور ہی لطف حاصل ہوگا. جب قرآن مجید کی تلاوت آپ کریں گے، جو کل میں نے گزارش کی کہ تلاوت کر کے دیکھیے، تجربہ کیجئے، بغیر تجربے کے کچھ نتیجہ اخذ نہ کیجئے، تجربہ کیجئے. اور اس کے بعد معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے ارشادات، مثلا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن مجید پڑھتا ہوں تو اس کیفیت سے پڑھتا ہوں کہ جیسے خود پروردگار مجھ سے مخاطب ہے. پروردگار مجھ سے مخاطب ہے، میں پروردگار کی آواز سن رہا ہوں. یہ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں پروردگار نے بندوں کے لیے تجلی فرمائی ہے، اپنی ذات کو کھول کر سامنے رکھ دیا ہے. یعنی اگر ہوس دیدار الہی ہے تو بھی قرآن مجید کو پڑھو. اور اب ظاہر ہے کہ پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو یہ بھی لطف خدا اور لطف نبی ہے کہ یہ جو نماز واجب فرما دی گئی، جسے کہا گیا کہ یہ آپ کے لیے تکلیف شرعی ہے، آپ سمجھتے ہیں تکلیف شرعی ہے، ایک بوجھ ہے، ایک فریضہ ہے، ایک واجب ہے، ادا کرنا ہے. چنانچہ 24 گھنٹے میں 17 رکعت نماز ادا نہیں ہو پاتی، بوجھ محسوس ہوتا ہے. اور یہ بوجھ محسوس ہوتا ہے، یہ بھی وہاں محسوس کر لیا گیا، بیان بھی کر دیا گیا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. تم آپ اپنی مدد کرو صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے اور روزے کے ذریعے سے. اور یہ صلاۃ جو ہے یہ بہت ہی گراں ہے، بہت ہی سنگین ہے، مگر ان پر سنگین نہیں ہے جو اہل خشوع ہیں. تو اس سلسلے میں بس ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ نماز جو ہے، اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے اور یہ شعور بیدار ہو جائے اور یہ ذوق بیدار ہو جائے، پیدا ہو جائے کہ یہ دراصل گفتگو ہے رب کریم سے، رب رحیم سے، اس شفیق خالق سے، تو پھر وہ مقام انبیاء اور معصومین کا سمجھ میں آتا ہے کہ آخر کیا لذت تھی کہ شمشیر برہنہ سامنے ہے مگر ذکر خدا جاری ہے. ایک حقیقت ہے، یہ حقیقت سمجھ میں آتی ہے. کربلا یوں ہی نہیں سمجھ میں آئے گی نا. روایتیں سن رہے ہیں کہ عاشورہ کے روز امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر مبارک جو ہے وہ سجدے کی حالت میں کٹا دیا. روایت سن رہے ہیں کہ جنگ احد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ احد میں جو حضور کی جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے تھے. پیغمبر کوئی جنگ نہیں ہارے، پیغمبر کی جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے نافرمانی کی بنا پر. اور اس جنگ میں جب پیغمبر زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ زخمی ہے، سر مبارک زخمی ہے، اور اسی میدان احد میں ایک طرف کو جناب حمزہ جیسا شفیق چچا، اس کا لاشا پڑا ہوا ہے، اور وہ بھی کس عالم میں پڑا ہوا ہے، شکم مبارک پارا ہے. ہندا نے جناب حمزہ کا جگر چبانا چاہا، اور میدان احد کا عجب منظر ہے، اور اس میں نماز ظہر پڑھ رہے ہیں پیغمبر. یہ کیا ہے؟ یہ صرف احساس فرض و ادائے تکلیف نہیں ہے، یہ صرف احساس فرض و ادائے تکلیف نہیں ہے،
یہ ہے کہ جب مصیبتیں کمال کے درجے پہ پہنچ جائیں تو جی چاہتا ہے کسی شفیق سے گفتگو کی جائے، اس وقت جی چاہتا ہے کہ کسی سرپرست کے سامنے گزارش کی جائے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جنگ صفین میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کو سمجھیے۔ وہ بہادر شخصیت جو کسی میدان میں نہیں ہاری، اور جب بھی کسی ہارتے ہوئے محاذ پر پہنچ گئی تو وہ محاذ جیت لیا گیا۔ یعنی صرف موجودگی امام کی ضمانت تھی فتح و ظفر کی۔ ارے آپ جنگ احد کی بات کر رہے ہیں، میں جنگ خیبر کی بات کر رہا ہوں۔ جنگ خیبر تو مسلمان ہار گئے تھے، علی کے پہنچ جانے سے جیت گئے۔ نہ پہنچتے علی، بیمار علی، آنکھیں مرض کا شکار، اور پہنچ گئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن لگایا۔ اور میدان خیبر میں پھر تشریف لے گئے اور خیبر کو فتح فرمایا۔ تو اب میرا یہ جملہ ہے کہ احد وہ میدان ہے کہ جو پیغمبر کا جیتا ہوا محاذ مسلمان ہار گئے تھے، اور خیبر وہ محاذ ہے کہ جو مسلمانوں کا ہارا ہوا محاذ علی جیت کر آئے تھے۔ وہ علی بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں کوئی جنگ ایسی نہیں ہے، چاہے وہ تلوار کی جنگ ہو یا قلم کی، چاہے وہ نفس کی جنگ ہو، جہاد اکبر یا میدان جہاد میں، کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جو علی نہیں جیتے، مگر میدان صفین۔ کبھی صفین کا مطالعہ کیا کہ کتنا بڑا حادثہ ہے تاریخ کا۔ اس میدان میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مصائب ہیں اور سازشیں ہیں دشمن کی طرف سے، اور اس وقت جب مالک اشتر آواز دے رہے ہیں کہ آقا بس، جسے ہم آج کی زبان میں روزمرہ میں کہیں کہ 1 منٹ، آدھا منٹ، بس چند لمحے، چند ثانیے، بس فتح ہماری ہے، لیکن چند دقیقہ، چند ثانیے یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کو تاخیر کرنے میں یہ تأمل تھا کہ فرمایا نہیں، ہم اسی کے لیے تو جنگ کر رہے ہیں، یہ بظاہر جملہ ہے، اسی کے لیے جنگ کر رہے ہیں، نماز کے لیے جنگ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو احساس فرض رہے، لیکن آپ یہ غور فرمائیں کہ اس وقت جب علی جیسا فاتح یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا جیتا ہوا محاذ دشمن کی سازش کی بنا پر تاریخ میں کسی اور انداز میں لکھا جائے گا، اس وقت وہ اپنے شفیق رب کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ احساس فرض اپنی جگہ، یہ سب محبت الہیہ کے مظاہر ہیں۔ قرآن سر بسر تجلی ہے محبت الہیہ کی، عبادتیں یہ سب سر بسر تجلیات محبت الہیہ ہیں۔ اس نقطہ نظر سے سوچئے، فرائض و واجبات نہیں ہیں، محبت الہیہ کے مینیفیسٹیشنز ہیں، یہ مظاہر ہیں محبت الہیہ کے، اس کی ڈیوائن لو کے مظاہر ہیں۔ اور اب ایک جملہ جو عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ میں نماز میرا موضوع نہیں ہے، نماز بجائے خود ایک مستقل موضوع ہے، لیکن درمیان میں آ گئی بات کہ جب نماز آپ پڑھیں تو ایک بات پہ غور فرمائیے گا، تنہا پڑھ رہے ہوں گے گھر میں تب بھی سوچئے گا، جماعت میں پڑھ رہے ہوں گے تب بھی سوچئے گا، سب کا چہرہ ایک طرف ہے، پیچھے کی طرف نہیں ہے، آپ کی طرف کسی کا چہرہ نہیں ہے، اور آپ کچھ کہہ رہے ہیں، جب کوئی سننے والا نہ ہو تو کچھ کہنا دیوانگی ہے، عقل مندی نہیں۔ یہ ہال خالی ہو اور یہاں کرسی رکھ دیجئے اور مجھے بیٹھا دیجئے کہ یہ تقریر کیجئے، میں ایک جملہ بھی نہیں کہوں گا، نہ بلند آواز میں نہ آہستہ، کچھ نہیں کہوں گا،
جب تک کہ کوئی سننے والا نہ ہو۔ بس یہ ہے کہ توجہ آپ کی کہیں نہیں جائے گی۔ جب نماز پڑھیے تو یہ سنیے کہ کیا اعزاز عطا ہوا ہے، آپ گفتگو کر رہے ہیں، خالق سن رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ ناز کیجئے گا اس میں، ناز کیجئے گا۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد جو سجدہ شکر کیجئے گا وہ اس لیے کہ اتنا بڑا اعزاز ملا، اتنا بڑا آنر، اتنی بڑی عزت، اتنی دیر تک میں گفتگو کرتا رہا اور تو سنتا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، اور فرمایا۔ اب اس کے بعد میرے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ شخص کتنا بد نصیب ہوگا جو ایسے شفیق رب سے گفتگو کا موقع ہاتھ سے چھوڑ دے۔ بارہ، یہ قرآن سر بسر تجلی محبت الہیہ ہے۔ اور دیکھیے اب اس منبر کی تقریر کے تقاضے بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس مدرسے کی بنیادی نصابی کتاب قرآن مجید ہے، تو ہمارا پہلا فریضہ تو یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں ٹیکسچول اسٹڈی، اس ٹیکسٹ میں کیا بات کہی گئی، اس متن میں کیا بات کہی گئی، تو ان الفاظ کا مطالعہ، ٹیکسٹ کو فالو کرنا، قرآن کا جو بھی آپ نے حصہ لیا، جو بھی آیت لی، اس میں کیا بات کہی گئی، وہاں عربی گرامر کا قدم بھی درمیان میں آ جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس کا ریلیونس ہماری زندگی سے کیا ہے، اسے بھی دو اعتبار سے سوچا جائے گا۔ ایک تو کامن سینس یہ کہتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی گفتگو کریں تو وہ ریلیونٹ تو ہونی چاہیے، اور دوسرے یہ کہ قرآن مجید جسے پروردگار عالم نے آخری کتاب کہہ کر اتارا ہے اور پیغمبر نے قیامت تک کے لیے ختم نبوت کے اعجاز کے طور پر پیش کیا ہے، تو اس مطلب قیامت ہونے تک تو یہ ریلیونٹ ہے ہی، اور اگر قیامت کے بعد بھی کوئی نئی نبوت نہیں آتی ہے تو پھر قیامت کے بعد بھی قرآن ہی گائیڈنس کے لیے کافی ہے۔ یعنی جنت کا نقشہ اسی لیے دیا گیا ہے قرآن میں، پورا جنت کا نقشہ بھی قرآن میں ہے تفصیل کے ساتھ۔ بہرحال تو اس کا ریلیونس ہماری زندگی کے ساتھ ہے، ہمارے معاشرے کے ساتھ ہے، ہر وقت اور ہر دور کے ساتھ ہے، زندگی کے تمام تقاضوں کے ساتھ ہے۔ تو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اس ٹیکسٹ کا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو کچھ باتیں ٹیکسٹ سے ابھر کے سامنے آتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے بنیادی تھیسس، بنیادی موضوع، کلیدی لفظ اور کلیدی مفہوم، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن قرآن مجید وہ ہے کہ جس میں کوئی ضمنی بات بھی ایسی نہیں ہے کہ جسے نظر انداز کیا جا سکے، جسے کہیں کہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اب پہلا جو کلمہ ہے اس میں بھی بہت کچھ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، صرف آیت یہیں سے شروع ہو جاتی ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ قل کی کیا ضرورت ہے یہاں پر؟ یہ بحث آج نہیں کروں گا، ذرا قرآن مجید میں جا کے گنیے گا کہ قل کتنی مرتبہ آیا ہے۔ اگر کسی کے پاس کمپیوٹر ہو تو قرآن مجید سے متعلق جو سی ڈیز اویلیبل ہیں ان میں دیکھیے گا قل کتنے مقامات پر آیا ہے۔ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے بچوں کو یہ سب بھی تو کرنا چاہیے، اور سب بھی کرتے ہوں گے، یہ سب بھی کر لیا کیجیے، ہے نا۔ تو قرآن مجید کے بارے میں دیکھیے گا کہ لفظ قل کتنی مرتبہ آیا ہے۔ آخر کے چاروں قل تو روزانہ پڑھ کے سوتے ہی ہوں گے انشاءاللہ، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس وقل هو اللہ احد وقل یا ایھا الکافرون۔ دیکھیے یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کہتا رہا ہوں، اور بڑے بھی سن کے انشاءاللہ یاد رکھیں گے کہ جو نسخہ بہت آسان ہوتا ہے اس کو اہمیت نہیں دی جاتی، سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سے لوگ آتے ہیں مولانا صاحب تعویذ دے دیجئے، مولانا صاحب تعویذ دے دیجئے، دعا بتا دیجئے۔ نماز خود ایک بہت بڑی دعا اور تعویذ ہے،
اور پھر یہ جو دو قل ہیں صرف آخر کے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جن پر قرآن ختم ہو گیا، اس کے متعلق صرف ایک روایت عرض کروں کہ پیغمبر کے ایک سے زیادہ صحابیوں نے نقل کیا کہ گھمسان کی جس وقت جنگ اور لڑائی ہو رہی ہوتی تھی، پیغمبر میدان جنگ میں دشمن سے قریب ترین نقطے پر ہوتے تھے، اس وقت پیغمبر صرف بلند آواز سے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے تھے اور جنگ کرتے جاتے تھے۔ غور فرما رہے ہیں کتنی طاقت ہے ان الفاظ میں۔ بہرحال تو یہ قل کہاں کہاں آیا، کتنی مرتبہ آیا، کسی اور تقریر میں انشاءاللہ۔ آج یہاں سے گفتگو شروع کرتے ہیں کہ ان کنتم تحبون اللہ، اسے عربی گرامر کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ جملہ جو ہے شرطیہ انداز کا ہے، کنڈیشن کے طور پر شروع ہو رہا ہے، شرط ہے اس میں۔ اصول فقہ میں بھی بحث ہے کہ جملہ شرطیہ ہو تو اس کے مفہوم میں حجیت ہے یا نہیں۔ اب میں عرض کروں کہ بعض کلمات ایسے ہیں، بعض الفاظ ایسے ہیں کہ اگر سینٹنس کے شروع میں آ جائیں تو اس میں شرط کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے عربی میں، جیسے اردو میں اگر میں 10 بجے سے زیادہ تک تقریر کروں تو یقیناً آپ حضرات تھک جائیں گے۔ تو یہ اگر جو پہلا جملہ ہے، اگر پہلا جملہ کہتے ہیں شرط، اور دوسرا جملہ جو ہے وہ جزا، شرط و جزا۔ اگر آپ حضرات نے حسن سماعت کا ثبوت دیا تو یقیناً مجھے تقریر کرنے میں تھکن کم ہوگی، یہ بھی ایک شرط و جزا، اگر سے شروع ہو رہا ہے۔ جو سے اگر شروع ہو، جو شخص بھی بہت اچھی آواز میں نوحہ پڑھے گا اسے انشاءاللہ جنت میں بہت بڑا گھر ملے گا۔ جو شاعر مدح اہل بیت کرے گا، تو اگر سے بھی جو شروع ہوا اس میں شرط کا مفہوم، جو سے جو جملہ شروع ہوا اس میں شرط سے مفہوم۔ یہ تو بات ہوئی صرف گرامیٹیکل۔ یہاں بھی ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ کی محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو۔ شرط اور جزا۔ تو ایک تو ہے دونوں سینٹنسز میں، دونوں کلازز میں، دونوں حصوں میں جملے کے گرامیٹیکل تعلق، اور دوسرا ہے ان جملوں کے اندر گرامر کے پیچھے فلسفی بھی ہوتی ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ جیسے ہی کوئی جملہ ادا کرتا ہے انسان، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کی تھیوری، اس کی فلسفی، اس کا سوچنے کا طریقہ کار، اس کا نظام فکر و فلسفہ کیا ہے، بنیادی عقیدہ کیا ہے، یہ تک سمجھ میں آ جاتا ہے، بشرطے کہ سمجھنے والا ذہن ہو۔ زبان سے لفظ ادا ہوا اور یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ عقیدہ کیا ہے۔ اگر ہر بات یہ کہی جائے کہ میں حکم دیتا ہوں یہ کرو، میں حکم دیتا ہوں یہ کرو، میں کہتا ہوں تمہیں یہ کرنا ہوگا، میں کہتا ہوں تمہیں یہ کرنا ہوگا، اس کے معنی یہ ہے کہ کہنے والا اپنے کو حاکم سمجھ رہا ہے، آپ کو محکوم سمجھ رہا ہے، اپنے کو با اختیار سمجھتا ہے، آپ کو مجبور محض سمجھتا ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ اور اگر کہنے والا کہے کہ اگر تمہارے اندر یہ کیفیت ہے تو یہ کام کرو، اس کے معنی یہ ہے کہ کہنے والا چاہے بے اختیار ہو، با اختیار ہو، مگر وہ اپنے اختیار سے گفتگو نہیں کر رہا ہے، آپ کے اختیار کو پیش نظر رکھ کے گفتگو کر رہا ہے۔ محسوس کیا یہاں بھی رحمت الہیہ ہے۔ اس فارم میں، اس حیات میں، یعنی سینٹنس کی گرامر جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ پروردگار عالم نے جو اسٹائل اپنے کلام کے لیے انتخاب کیا ہے اس میں بھی رحمت ہی رحمت ہے، محبت ہی محبت ہے۔ وہ ہے صاحب اختیار، اس نے اپنے اختیار کا اعلان بھی قرآن مجید میں بار بار کیا ہے، وہ ہے صاحب اختیار،
اس کے باوجود جب آپ سے گفتگو کر رہا ہے تو اپنے اختیار کے حوالے سے نہیں، آپ کے اختیار کے حوالے سے. اگر تمہارے اندر محبت ہے ہماری تو پھر اب دیکھیے ہوتا کیا ہے. اب یہاں پر سمجھیے گا کہ اتباع پیغمبر کے معنی کیا ہیں. محبت میں جب آپ کسی سے محبت کریں تو وہ جواب میں ہدیہ محبت کیا دیتا ہے؟ ہدیہ محبت کیا ہوتا ہے؟ جو اس کے نزدیک عظیم ہو اور جو آپ کے لیے مفید. کوئی مضر چیز نہیں دے گا، تھکا دینے والی چیز، پریشان کرنے والی چیز، جو آپ کی زندگی کے لیے بوجھ بن جائے، ایسی چیز نہیں عطا فرمائے گا. وہ فرما رہا ہے اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو پھر انعام محبت خدا یہ ہے کہ پیغمبر جیسی سیرت دے رہا ہوں، اسے دیکھ کر زندگی گزارنا. فاتبعونی، میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو. غور فرما رہے ہیں یہاں پر اختیار بشر جتنے بھی مادی مکاتب فکر ہیں سب کو اگر کھنگالیے گا، ٹٹولیے گا اور اندر جانے کی کوشش کیجیے گا، تہ میں اترنے کی کوشش کیجیے گا تو سب نے انسان کو مجبور محض ہی مانا ہے. لیکن جتنے آسمانی مذاہب ہیں خصوصیت کے ساتھ سب نے بشر کو فاعل مختار مانا ہے کہ آپ صاحب اختیار ہیں، آپ مجبور نہیں ہیں. اور اس کے لیے ایک چھوٹی سی دلیل ہے، بہت بڑے مسائل میں جانے کی ضرورت نہیں. آپ مجبور ہیں یا مختار ہیں، انسان مجبور ہے یا مختار ہے، یہ کائنات جو ہے نظام جبر کے تحت خلق ہوئی یا نظام اختیار کے تحت خلق ہوئی. سیدھی سی بات یہ کہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی تو دیتا ہے. جس کے پاس جو ہوتا ہے. آج تک میں نے ممبر سے کبھی چندہ نہیں مانگا، انٹرنیشنلی ساری پبلک گواہ ہے جہاں جہاں بھی میں نے گفتگو کی ہے. میری کوئی تقریر کہیں سے کوئی نہیں لا سکتا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ عقیل صاحب نے چندہ مانگا ہے کسی بھی پروجیکٹ کے لیے. اور اگر کہیں اپیل کی ہے تو اسی شہر کے لیے اور اسی ادارے کے لیے، اپنے گھر کے لیے نہیں. لیکن میں یہ مثال کیوں دے رہا ہوں؟ مثال اسے دے رہا ہوں کہ اگر ابھی میں اپیل کروں تو آپ دیں گے کیا؟ مجھے انڈین روپیز دیں گے یا پاکستانی روپیز؟ جو آپ کے پاس ہے وہی تو دیں گے. جاہل سے علم نہیں حاصل ہو سکتا، اس لیے کہ وہ جاہل ہے. جو چیز ہے نہیں اس کے پاس وہ دے گا کہاں سے؟ مفلس سے دولت نہیں حاصل ہو سکتی، اس لیے کہ جو چیز اس کے پاس ہے نہیں وہ دے گا کہاں سے؟ اور فرمایا آپ نے مجبور سے اختیار نہیں حاصل کیا جا سکتا، اس لیے کہ جو چیز اس کے پاس ہے نہیں وہ دے گا کہاں سے؟ اور پروردگار عالم مجبور ہے نہیں، وہ سر بسر اختیار ہے. تو جب جبر مجبوری اس کے پاس ہے ہی نہیں تو وہ اپنے مخلوقات کو مجبوری دے کہاں سے سکتا ہے؟ وہ خود خالق مختار ہے، خالق قادر ہے. اس نے مخلوقات کو بھی صاحب اختیار و قدرت پیدا کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نودی مولا کائنات باواد بلند صلوات. جزاکم اللہ. مجھے خوشی ہے کہ باتیں سمجھی جا رہی ہیں. یہ دقیق مسائل ہیں، اس پر بہت سے فلاسفرز نے، بہت سے ادباء اور شعراء نے لمبی لمبی بحثیں لکھی ہیں، شعر کہے ہیں. مگر ایک اردو کا شاعر ہے کہ جو عشق علی ابن ابی طالب کے لیے بھی معروف ہے. استاد شاعر ہے، آج کا نہیں ہے، استاد شاعر ہے، غزل کا شاعر ہے. مگر اس نے اپنی غزلوں میں کہیں مطلع میں، کہیں مقطع میں، کہیں درمیان میں، جہاں بھی موقع ملا کہیں پیغمبر کی نعت لکھ دی، کہیں مولا کا سراپا لکھ دیا. اور اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے اقوال اور ان کے فرامین کو شعر کے پیرائے میں پیش کرنے کی کوشش کی. استاد شاعر ہے، اسے صرف زبان کا شاعر سمجھ کے نظر انداز کر دیا گیا. لیکن اس پر کام ہونا چاہیے، اس کے علمی اشعار پہ کام ہونا چاہیے. اور وہ ہے شیخ امام بخش ناسخ لکھنوی. دو چھوٹے چھوٹے مصروں میں پورا فلسفہ جبر و اختیار رکھ دیا ہے.
چلا عدم سے میں جبرن تو بول اٹھی تقدیر. چلا عدم سے میں جبرن تو بول اٹھی تقدیر, بلا میں پڑھنے کو کچھ اختیار لیتا جا. تو یہ یاد رکھیے, یہ غزل کی زبان ہے. بلا میں پڑھنے کو جو کہا گیا, اس کے معنی کیا ہے؟ بلا عربی کا لفظ ہے, عربی کا کلمہ ہے. بلا کے معنی ہے امتحان. اختیار جو ہمیں دیا گیا ہے وہ امتحان کے لیے, آزمائش کے لیے. جو کچھ ہمیں اختیار دیا گیا جناب ابراہیم کے واقعے میں ہے نا, یہ بلائے مبین ہے. پورا کلمہ بلا آ گیا وہاں پر. یہ بلائے مبین, یہ کھلا ہوا امتحان ہے. ابتلا یعنی آزمائش. جو کچھ ہمیں اختیار دیا گیا وہ آزمائش کے لیے. اور کیا آزمائش ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ, اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو. اب دیکھیے, میں نے اردو کی 2 مثالیں دی تھی, تو عربی کی بھی 2 مثالیں دے دوں. میں نے کہا تھا اردو میں جملہ شرطیہ میں کبھی اگر سے شروع ہوتا ہے, کبھی جو سے, ہے نا. اردو میں بھی کبھی ان سے شروع ہوتا ہے, کبھی من سے. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. شرط کا مفہوم موجود ہے اس من میں, مفہوم شرط موجود ہے. جو مر جائے محبت محمد و آل محمد پر. اس کے معنی ہے, اب جملہ شرطیہ میں پیچھے ہوتا ہے اختیار کا فلسفہ. یعنی یاد رکھیے گا کہ مجبوراً مسلک محبت محمد و آل محمد پہ نہ رہو. اختیار کے ساتھ جو محبت محمد و آل محمد پر مرے وہ شہید مرتا ہے. مجبوری یہ نہیں ہے کہ ہاں, جیسے کرسچن سے آج پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے, کہ بائی برتھ میں کرسچن ہوں. جیسے شرمندگی سی ہے کہ کرسچن گھرانے میں پیدا ہو گئے, ماں باپ کرسچن ہیں تو کیا کریں. آپ ایسا نہ کیجئے گا کہ بائی برتھ ہم شیعہ ہیں, بائی برتھ ہم مسلمان ہیں. بائی برتھ ہم مسلمان ہیں یہ کہنا جبر کا اعلان ہے. ہم مسلمان ہیں یہ کہنا اختیار کا اعلان ہے. فرق ہے. بائی برتھ ہم شیعہ ہیں نہیں, ہم شیعہ ہیں, ہم محب آل محمد ہیں. من ماتا علی حب آل محمد. اور یہ بھی سنیے کہ من ماتا میں اور کتنی کیفیت ہے. لوگ سمجھتے ہیں موت سب سے بڑی مجبوری ہے بشر کی. من سے گفتگو جو شروع ہوئی, اس نے بتایا کہ موت بھی اختیار کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. یہاں بھی آپ اعمال اختیار کر سکیں, یہاں بھی اپنے اختیار اور قدرت کا مظاہرہ کر سکیں. ایک یہ رعایت یاد رکھیے گا. دوسرا ایک مثال اور دے دوں. من کنت مولا فہذا علی مولا. یہاں بھی من سے جملہ شروع ہوا, اور من میں مفہوم شرط موجود ہے. اب اس کے معنی سمجھیے گا کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو ہم مصطفیٰ کو دے رہے ہیں. مصطفیٰ کہہ رہے اگر تم نے مجھے قبول کیا ہے تو میں مرتضیٰ کو دے رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد. صلوات پڑھیں محمد. اور اب سنیے کہ یہ اگر سمجھ میں آ گئی بات, گرامر سے چلی تھی اور فلسفے تک پہنچی. عربی گرامر سے بات چلی تھی, میں تو مفہوم شرط کی بات کر رہا ہوں. من کنت مولا, میں جس کا مولا ہوں. اس کے معنی ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب جبری نہیں آئے, کوئی جبر نہیں ہے. جو ولایت علی کو قبول نہیں کرتا گویا وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے مصطفیٰ ہی کو قبول نہیں کیا. اس لیے کہ بات شروع ہی وہیں سے ہوئی ہے. من کنتو مولا, یہ کنتو بھی من کے بعد, وہاں بھی ان کے بعد کنتم. ان کنتم تحبون اللہ من کنتو مولا. اور فرمایا آپ نے
جس کا میں مولا ہوں، جس نے مجھے مولا مانا ہے، یعنی پہلے تمہارا اختیار، میرا کوئی نہیں، میں تو تمہارے اختیار کے بنا پہ گفتگو کر رہا ہوں. تم نے میرا انتخاب کیا یا نہیں؟ تم نے مجھے تسلیم کیا یا نہیں؟ اب اگر مجھے تسلیم کر لیا، من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. مسئلہ اختیار مسلم کا ہے، اختیار بشر کا ہے، جبر کا کوئی مسئلہ نہیں. اور اس چیز کو صرف جملوں میں نہیں رکھا گیا. اللہ اکبر. قیامت تک ان کی سیرتوں پہ سر دھونا جائے گا، ان کی مصیبتوں پہ آنکھیں اشکبار رہیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صرف زبان سے بات نہیں کہی، صرف زبان سے نہیں کہی بات کہ تمہارے اختیار پر ہے. آج دنیا میں الیکشنز ہوتے ہیں، بڑے سے بڑا ملک ہو، آزادی کا کتنا ڈھنڈورا پیٹا جائے، مگر ہوتا یہ ہے کہ جو کرسی اقتدار پر ہے اس کی طرف سے بڑا جابرانہ نظام ہوتا ہے. خاص طور سے غریب، فقیر، محتاج، جھوپڑیوں میں رہنے والے، فٹ پاتھ پر زندگی بسر کرنے والے، بھوکے پیاسے، ان کے اوپر جبر ہوتا ہے، لالچ اور جبر، خوف. تم نے ہمیں ووٹ نہیں دیا تو سمجھ لینا پھر قتل و غارت، پھر گھر جلائے جائیں گے، ناموس، عزت، آبرو سب کچھ خاک میں مل جائے گا. یہ آج 20ویں اور 21ویں صدی میں اس دنیا میں ہو رہا ہے، مہذب دنیا میں ہو رہا ہے. یعنی مجھے تسلیم کرو، انتخاب کا حق دے رہے ہیں مگر حق دے نہیں رہے، مجھے کو انتخاب کرنا پڑے گا. اور ہمارے یہاں لیکن یہ نمائندگان خدا ہیں. محمد مصطفیٰ کی سیرت یہ ہے کہ ہمیں 84 جنگیں ہوئیں، 9 جنگوں میں خون ریزی بھی ہوئی، مگر کوئی جنگ محمد الرسول اللہ کی خاطر نہیں، لا الہ الا اللہ کی خاطر ہوئی. مجھے نہیں، مجھے مان لو ایک جنگ ہونے والی تھی محمد الرسول اللہ پر، صلح سے بدل دی. صلح حدیبیہ کس کا نام ہے؟ صلح حدیبیہ کس کا نام ہے؟ ایک جنگ ہوتی محمد الرسول اللہ پر، کہا نہیں مٹا دو، میں ہوں رسول، یہ کہیں یا نہ کہیں، یہ مانے یا نہ مانے، میں رسول ہوں. جسے سلب اقتدار کا خوف ہوتا ہے وہ تسلط کے لیے جان دے دیتا ہے، اور جسے سلب اختیار کا کوئی خوف نہ ہو، سلب اقتدار کا کوئی خوف نہ ہو، جہاں ولایت تکوینی اور تشریعی دونوں موجود ہو. لفظ ولایت آ گیا ہے، کسی دن اس کی مکمل طور پر تشریح کرنے کی کوشش کروں گا اپنے نقطہ نظر سے. تو پوری زندگی پیغمبر نے لا الہ الا اللہ کی خاطر جنگ کی، محمد الرسول اللہ کی خاطر نہیں. اور پوری زندگی علی ابن ابی طالب نے محمد الرسول اللہ کی خاطر جنگ کی، علی ولی اللہ کی خاطر نہیں. اور اسی لیے ہم اعلان کرتے ہیں، آقا آپ نے علی ولی اللہ کے لیے جنگ نہیں کی، یہ آپ کا منصب تھا، ہم جنگ کرتے رہیں گے، یہ ہمارا فریضہ ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ صلوات پڑھیں محمد وآلہ. وہ آپ کا مرتبہ تھا، وہ آپ کی سیرت، وہ آپ کا کردار. یہ ہمارا منصب ہے، یہ ہمارا اختیار ہے. ہم کرتے رہیں گے یہ جنگ و جہاد. ہم لا الہ الا اللہ پہ بھی جنگ کریں گے، ہم محمد رسول اللہ پر بھی جنگ کریں گے، ہم علی ولی اللہ پر بھی جنگ کریں گے. کوئی ہماری شیعیت کا انکار کرے گا تو ہم خاموش ہو جائیں گے. ہمیں نہ مانیے شیعہ، مان تسلیم ہے. ہم ہیں شیعہ، آپ کے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم لا الہ الا اللہ پر، محمد رسول اللہ پر جنگ کرتے رہیں گے، آپ نہ مانیے مسلمان. ہم ہیں مسلمان، آپ کے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ جس کے مسلمان ہیں وہ جانتا ہے کہ مسلمان ہے. آپ کے مسلمان تو ہونے کی تکلیف ہے نہیں ہمارے اوپر.
جس کے شیعہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے، اسی لیے خود اعلان نہیں کیا جاتا کہ ہم شیعہ ہیں۔ جو شیعیت میں پختہ ہوتا ہے خدا وحی نازل کرتا ہے، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی کہا میں شیعہ ہوں؟ ابراہیم دنیا سے چلے گئے تو تمغہ آیا، پروردگار نے اعلان کیا کہ ابراہیم تو شیعہ تھے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ بس عزیزان گرامی، بس یہ جو میں نے کہا کہ علی ولی اللہ پر، محمد رسول اللہ پر، لا الہ الا اللہ پر جنگ و جہاد جاری رہے گا، تو جنگ و جہاد کے یہی معنی نہیں ہے کہ تلوار لے کر صرف جان لینے اور دینے کی بات کی جائے۔ جان لے لینا آسان ہے، ذہنوں کو بدل دینا مشکل ہے۔ جان لے لینا آسان ہے، ذہنوں کو بدل دینا مشکل ہے۔ جان لینے کا کاروبار اسی لیے ہم نہیں کرتے، ذہنوں کو بدلنے کے لیے فرش عذاب بچھاتے ہیں۔ یہ جہاد کا حصہ ہے، یہ عزاداری جہاد کا حصہ ہے، اس لیے کہ یہاں آ کر لا الہ الا اللہ سمجھ میں آتا ہے، یہاں آ کر محمد رسول اللہ سمجھ میں آتا ہے، یہاں آ کر علی ولی اللہ سمجھ میں آتا ہے، یہاں آ کر محبت الہیہ سمجھ میں آتی ہے، یہاں آ کر محبت الہیہ کے مینیفیسٹیشن سامنے آتے ہیں، اور ہمیں اپنی محبت کے اظہار کا بھی موقع ملتا ہے۔ یہاں ہم بس زبان پر ادھر نام حسین آیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ ہے وہ بات کہ جسے میں نے کل گزارش کی تھی کہ جب کوئی وجودی حقیقت ہوتی ہے تو اس کے آثار ہوتے ہیں، اس کے آثار ہوتے ہیں، ہر ایگزسٹنٹ ریئلٹی کے مینیفیسٹیشنز ہوتے ہیں، فینومینا ہوتے ہیں، مظاہر ہوتے ہیں۔ محبت ہے دل میں، حقیقت میں، تو پھر یہ کہنے کی ضرورت تھوڑی ہے کہ رو، یہ کہنے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ بس جب وہاں محبوبین الہی کا تذکرہ ہوگا تو آنکھیں تو خود ہی اشک بار ہوں گی۔ فضائل میں بھی آنسو آتے ہیں آنکھوں میں، مصائب میں بھی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ یہ تو محبت کا تقاضا ہے۔ اب کوئی کیسے خاموش رہ سکتا ہے اس منظر کو سن کر اور دیکھ کر کہ حسین جانشین حسن، حسین جانشین علی، حسین جانشین مصطفیٰ، حسین خلیفۃ اللہ، حسین کہ جو مرکز ولایت تشریعیہ اور تکوینیہ دونوں ہیں، حسین جو زمین کو آسمان کو زیر و زبر کر سکتے ہیں، حسین کہ جو اشارہ کر دیں تو کربلا مدینے پہنچ جائے، وہ با اختیار حسین مجبوروں کی شکل میں چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ با اقتدار حسین، وہ با اختیار حسین، محبت الہیہ کا رمز، قدرت الہیہ کا رمز، اختیار خداوندی کا رمز، وہ اس انداز سے چلا جا رہا ہے کہ بیابان کی خاک اڑ رہی ہے، چہرہ مبارک پہ خاک ہے، امام مبارک پہ خاک ہے، پیاز سے ہونٹ پہ پپڑیاں جمی ہوئی ہیں، مدینہ چھوڑ چکے ہیں، مکے سے نکل آئے، کربلا کے راستے میں ہے۔ بس زیادہ دیر تک مصائب گزارش نہیں کروں اور دیکھتے ہیں کہ کوفے کی جانب سے 2 اشخاص آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا بھیا عباس آگے بڑھ کے دیکھو یہ کوفے سے آ رہے ہیں۔ جناب عباس آگے بڑھے، کہا آپ کوفے سے آ رہے ہیں؟ کہا ہاں ہم کوفے سے آ رہے ہیں۔ کہا ما وراءکم، تمہارے پیچھے کیا خبر ہے؟ کہا خبریں تو بہت ہیں مگر آپ سے نہیں کہوں گا۔ کہا میں عباس ہوں، عباس ابن علی، میں حسین ابن علی کا غلام ہوں۔ کہا ہاں میں آپ سے نہیں کہوں گا، مجھے مولا حسین تک پہنچا دیں۔
جناب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، قدم بوسی کی، سلام عرض کیا۔ امام نے پوچھا کیا خبریں ہیں؟ کہا آقا سب کے سامنے نہیں ذکر کرنا چاہتا، کہا کوئی غیر نہیں ہے ان میں سے، یہ بیٹا علی اکبر ہے، یہ بھائی عباس۔ اب اس کے بعد انہوں نے جو جملہ کہا، آقا جب میں کوفے سے چلا تھا تو آپ کا سفیر قتل کیا جا چکا تھا، مسلم ابن عقیل کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر کوفے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا تھا۔ حسین نے مسلم کی خبر شہادت سنی، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور اس کے بعد واپس تشریف لائے اس خیمے میں جہاں جناب زینب تھی۔ مسلم کی بچی کو بلاؤ۔ مسلم کی بیٹی بلائی گئی، امام حسین تشریف فرما ہوئے، رقیہ بنت مسلم چھوٹی سی بچی ہے، پہلو امام میں بیٹھی، امام نے سر مبارک پہ ہاتھ رکھا، اپنی بچی کے گوشوارے لیے، بچی کے کانوں میں پہنانا شروع کیا۔ ایک مرتبہ بچی نے کہا آقا ارے بنی ہاشم کا دستور یہ ہے جب کوئی بچی یتیم ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے، بابا کی خیر تو ہے۔ حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمارے ذکر کو قبول فرما، معبود ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہماری قوم کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ مولا ہمارے سلطان زماں کو اذن ظہور عطا فرما تاکہ ہم یہ سب تم کو پتا ہے، خط فاطمہ صغریٰ نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغریٰ نے یہ بابا کو لکھا ہے۔ جس روز سے دیکھا ہے محرم کا نیا چاند، جس روز سے دیکھا ہے محرم کا نیا چاند، یہ کیسے لکھوں بابا، یہ کیسے لکھوں بابا کہ دل ڈوب گیا ہے۔ خط فاطمہ صغریٰ نے یہ بابا کو لکھا ہے، خط فاطمہ صغریٰ نے رہی ہے یہ صدا یا حسین، گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین، تجھ کو لعینوں نے ستایا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ ایک کے خط تجھ کو بلایا گیا، ایک کے خط تجھ کو بلایا گیا، تیرا وطن تجھ سے چھڑایا گیا، ایک کے خط تجھ کو بلایا گیا، قبر سے نانا کی ہٹایا گیا، قبر سے نانا کی ہٹایا گیا۔ ضعیف باپ ہے تنہا شہید ہو گیا کنوا، ضعیف باپ ہے تنہا شہید ہو گیا کنوا، سہارا دو انہیں اٹھ کر علی اکبر